ایران کے بعد اگلا نمبر کس کا ہے؟ نتن یاہو کی دھمکی اور پاکستان کا دو ٹوک جواب۔ ناظرین، ایران پر اسرائیل کے حملے کے بعد مشرق وسطیٰ میں کشیدگی نئی سطح پر جا پہنچی ہے، مگر یہ حملہ ایران کو جھکانے کے بجائے مزید ابھار گیا اور ایران نے جواب میں اسرائیل پر پے در پے بیلسٹک میزائلوں سے بھرپور حملے شروع کر دیے۔ دنیا حیران ہے کہ جس ایران کو اکیلا سمجھا جا رہا تھا، وہ نہ صرف ڈٹا رہا بلکہ اس نے جواب بھی دیا، پوری قوت سے۔ اسی دوران اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کا بیان سامنے آیا، جس میں اس نے کھلے لفظوں میں کہا کہ ایران کے بعد اگلا نشانہ پاکستان ہے۔ لیکن شاید وہ بھول گیا کہ پاکستان نہ تو ایران ہے اور نہ ہی غزہ۔ پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے، جنگی تجربہ رکھتا ہے، اور سب سے بڑھ کر مسلم امہ کی وہ واحد ریاست ہے جو جرأت سے بولتی ہے۔ پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے دو ٹوک اعلان کیا ہے کہ ہم ایران کے ساتھ ہیں، ہم ایران کو ہر ممکن طریقے سے پوری قوت کے ساتھ سپورٹ کریں گے۔ اب یہ اعلان بھارت کے گلے میں اٹک گیا ہے۔ وہ بھارت جو ہمیشہ پاکستان کو تنہا کرنے کا خواب دیکھتا رہا، اب دیکھ رہا ہے کہ پاکستان ایران جیسے ملک کے ساتھ کھڑا ہے، کھل کر بہادری سے۔ آج اسرائیل خوفزدہ ہے ایران سے اور بھارت پریشان ہے پاکستان سے، کیونکہ دشمنوں کو اب سمجھ آ چکی ہے کہ اگر ایران پر ایٹمی حملہ ہوا تو پاکستان خاموش نہیں بیٹھے گا۔ ایران اور اسرائیل کی حالیہ کشیدگی نے دنیا بھر کو ہلا کر رکھ دی ہے، اور اب اس جنگ میں کچھ ایسی رپورٹ سامنے آ رہی ہیں جو نہ صرف اسرائیل بلکہ بھارت کے لیے بھی خطرے کی گھنٹی بن چکی ہیں۔ ایرانی میڈیا نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے دو اسرائیلی فائٹر طیارے مار گرائے ہیں، جن کے 3 پائلٹس زندہ گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ اس خبر کی اگر تصدیق ہو گئی تو یہ اسرائیلی فوجی تاریخ کا سب سے بڑا دھچکا ہوگا۔ اس دوران سوشل میڈیا پلیٹ فارمز جیسے یوٹیوب، ایکس اور ٹک ٹاک پر دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان نے اسرائیل کا جدید ترین F-35 طیارہ مار گرایا ہے۔ کچھ صارفین تو اسرائیلی اخبارات کے اسکرین شاٹس بھی شیئر کر رہے ہیں۔ اگرچہ یہ رپورٹ سرکاری طور پر تصدیق شدہ نہیں ہے، لیکن ایک بات طے شدہ ہے کہ بھارت اور اسرائیل کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں۔ پاکستان جس اعلان جرأت کے ساتھ ایران کی حمایت میں کھڑا ہے، وہ مودی سرکار کے سینے میں درد کا باعث بن رہا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ پاکستان ایران کے ساتھ ہے، ہر ممکن سطح پر، ہر قیمت پر، اور یہی وہ بات ہے جسے بھارت میں ہلچل مچی ہوئی ہے، کیونکہ اب صرف پاکستان کی جرأت نہیں بلکہ بھارت کا مکروہ چہرہ بھی بے نقاب ہو چکا ہے۔ ایرانی میڈیا نے یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ بھارت ایران میں اسرائیل کے لیے جاسوسی کر رہا ہے۔ ایران میں اس ٹائم متعدد بھارتی ایجنٹ گرفتار ہو چکے ہیں جو ایران میں خفیہ نیٹ ورک کے ذریعے اسرائیلی مفادات کے لیے کام کر رہے تھے۔ یہ وہی بھارت ہے جو پاکستان پر دہشت گردی کے الزامات لگاتا ہے، مگر خود اسلام دشمن اتحاد کا پالتو کتا بن چکا ہے۔ اب نہ صرف اسرائیل کو منہ کی کھانی پڑی ہے بلکہ بھارت کو بھی عالمی سطح پر رسوائی کا سامنا ہے۔ اور اگر پاکستان واقعی اسرائیلی F-35 گرا چکا ہے تو یہ مغرب کے لیے بھی ایک خاموش مگر واضح پیغام ہے کہ ہم امن چاہتے ہیں، لیکن اگر چھیڑو گے تو تمہارا غرور زمین بوس کر دیں گے۔ ایران اسرائیل جنگ کے بیچ بھارتی میڈیا نے ایک اور جھوٹ کا تیر چلایا ہے۔ دعویٰ کیا گیا کہ پاکستان نے ایران کو نان نیوکلیئر بیلسٹک میزائل فراہم کیے ہیں، لیکن پاکستان کے سیکیورٹی ذرائع نے اس دعوے کو صاف لفظوں میں بھارتی پروپیگنڈا قرار دیا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اگر پاکستان واقعی ایران کو میزائل دیتا تو بھارت کو کبھی پتہ ہی نہ چلتا، کیونکہ پاکستان کے فیصلے میدان میں نظر آتے ہیں، خبروں میں نہیں۔ بھارت صرف چیخ چیخ کر دنیا کو دکھانا چاہتا ہے کہ وہ کچھ جانتا ہے، مگر ثبوت کے نام پر اس کے ہاتھ ہمیشہ کی طرح خالی ہوتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ پاکستان نے ایران کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان کیا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے واضح کہا ہے کہ ہم ایران کے ساتھ ہیں، ہر ممکن طریقے سے، ہر قیمت پر، اور یہی وہ جملہ ہے جس نے بھارت کی نیندیں اڑا دی ہیں۔ اب پاکستان اگر صرف ایک بیان سے دشمن کو ہلا سکتا ہے تو سوچو جب وہ عمل کرے گا تب کیا ہوگا۔ مئی 2025 میں جب پاک بھارت جنگ اپنے عروج پر تھی، پوری دنیا ایک بڑی تباہی کے خدشے سے لرز رہی تھی اور مودی سرکار جنگی جنون میں اندھی ہو چکی تھی۔ لیکن عین اس وقت امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے میدان میں آ کر سب کچھ بدل دیا۔ ایک سخت اور دو ٹوک پیغام کے ذریعے ٹرمپ نے بھارت کو فوراً جنگ روکنے پر مجبور کر دیا۔ مودی سرکار جو دن رات نعرے لگاتی رہی کہ اب کی بار ٹرمپ سرکار، تو اسی ٹرمپ سرکار نے ان کے جنگی خواب چکنا چور کر دیے۔ مودی حکومت بے بس نظر آئی اور عالمی دباؤ کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ سب سے بڑا دھچکا بھارت کو اس وقت لگا جب ٹرمپ نے واضح الفاظ میں کہا کہ میں کشمیر کے مسئلے کو حل کروانا چاہتا ہوں۔ یہ وہی موقف ہے جو پاکستان برسوں سے پیش کرتا آ رہا تھا کہ کشمیر ایک عالمی مسئلہ ہے اور اس کا حل بین الاقوامی ثالثی سے ہی ممکن ہے۔ لیکن بھارت تو ہمیشہ سے یہی کہتا رہا کہ کشمیر ان کا اندرونی معاملہ ہے۔ لیکن اب جب دنیا کی بڑی طاقتیں خود آگے آ کر مداخلت کر رہی ہیں تو بھارت کی وہ جھوٹی کہانی زمین بوس ہو چکی ہے۔
مودی سرکار کو نہ صرف عسکری بلکہ سفارتی محاذ پر بھی بدترین شکست ملی ہے۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ اب کی بار ٹرمپ سرکار نے واقعی مودی سرکار کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ India.com نے حال ہی میں اسرائیل ایران جنگ پر ایک جھوٹ پر مبنی بچکانہ آرٹیکل شائع کیا ہے، جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ پاکستان اسرائیل سے ڈر رہا ہے، مگر شاید تمہیں پاکستان کی تاریخ، غیرت اور تباہ کن طاقت کا اندازہ نہیں ہے۔ یہ وہی پاکستان ہے جس نے سوویت یونین جیسی سپر پاور کو کئی ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا تھا، امریکہ جیسے طاقتور ملک کو بھی افغان سرزمین پر رسوا کیا تھا۔ بھارت کو تو حال ہی میں پاکستان نے دن کے تارے دکھائے ہیں، لیکن ان کے ضمیر ان کے رافیل سے زیادہ گرے ہوئے ہیں، اسی لیے اس طرح کے گھٹیا ہتھ کنڈے اپناتے رہتے ہیں۔ اور رہی بات اسرائیل کی، تو اسرائیل کے بھی طیارے ہمارے شاہینوں نے زمین بوس کیے ہیں۔ ذرا تاریخ پڑھ کر دیکھو کہ سال 1967 میں ہمارے بہادر پائلٹ نے اردن اور عراق کی طرف سے لڑتے ہوئے اسرائیل کے 3 جنگی جہاز مار گرائے تھے۔ پھر سال 1974 میں ستار علوی نے شام کی طرف سے لڑتے ہوئے اسرائیل کا ایک اور میراج 3 مار گرایا تھا، اور دشمن کو بتایا تھا کہ پاکستانی پائلٹ صرف اڑنا نہیں بلکہ دشمن کو مار گرانا بھی جانتے ہیں۔ اب جس بھارت کی آرمی اسرائیلی ڈرونز، ریڈار اور میزائل پر زندہ ہے، جس کی بہادری صرف بالی ووڈ فلموں میں ہی نظر آتی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ مل کر پاکستان کو ڈرائے گا۔ بیٹا، پاکستان تم جیسی کٹ پتلیوں کے لیے ایک بھیانک خواب ہے۔ اگر اسرائیل نے ایران کے بعد پاکستان کا رخ کیا تو یاد رکھے، یہ غزہ نہیں، یہ پاکستان ہے۔ یہ وہ قوم ہے جو دشمن کو نہ صرف زمین بلکہ تاریخ سے بھی مٹا دیتی ہے۔ اسد قیصر کی للکار پاکستانی قوم کا عزم ہے، کمزوری نہیں۔ پاکستان ایران کے شانہ بشانہ کھڑا ہے اور کسی بھی صلیبی اتحاد کو خاک میں ملانے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے۔ پاکستان نہ صرف تیار ہے بلکہ اسرائیل اور اس کے بھارتی چمچوں کے تابوت تیار رکھے بیٹھا ہے۔